حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن مرد اور مومنہ عورت کے جسم، اس کے مال اور اس کی اولاد پر برابر مصیبتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ جب اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہوتی ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کا امتحان ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیمار کی عیادت کی، یعنی بیمار کا حال پوچھا۔ آپ نے اس سے فرمایا، خوش ہو جاؤ، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے، بخار میری آگ ہے، میں دنیا میں اپنے مومن بندے کو اس میں مبتلا کرتا ہوں تاکہ قیامت کے دن یہاں اس کے لیے جہنم کا بدلہ ہو جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ گناہگار بندے کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا وہ اس سے دور رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے اس کے گناہوں کا بدلہ ملے گا۔ وجاہت اسی لیے بیماری، نقصان، خوف اور غربت سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن مرتا ہے تو اس کی پیشانی یعنی ماتھا پسینے سے تر ہو جاتی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لیا جبکہ آپ دنیا سے پردہ کر چکے تھے۔ وجاہت میت کا بوسہ لینا جائز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی میت کی نماز جنازہ ادا کرو تو اس کے حق میں خلوص کے ساتھ یعنی سچے دل سے دعا کرو۔